صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور بار بار سنتے ہم کہ یہ دین ہم تک صحابہ سے پہنچا، یہ دین ہم تک صحابہ کی قربانیوں سے پہنچا، اولیاء اللہ کی قربانیوں سے پہنچا، اللہ کے نیک بندوں کی محنتوں سے پہنچا، کوششوں سے پہنچا۔ اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ دین ان کی قربانیوں سے، ان کی محنتوں سے، ان کی تبلیغ سے پہنچا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین کے پہنچنے کے واسطے دین کا بچنا ضروری ہے، یعنی دین محفوظ رہے گا تو آگے پہنچے گا، دین کی حفاظت ہوگی تو پھر اشاعت ہوگی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ حفاظت دین، اشاعت دین۔ تو یہ دونوں بھی ضروری ہے، یعنی ایک ہے دین کی تبلیغ کرنا، احکام اسلام کی تبلیغ کرنا، قرآنی تعلیمات کو عام کرنا، احادیث رسول کو عام کرنا، صحابہ کرام نے اسے عمل کر کے بتایا، اولیاء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کو آگے پہنچایا، اور آج بھی دنیا میں الحمدللہ اللہ کے نیک مخلص بندے یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی ضروری ہے، یعنی ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بھئی ہم کو دین کی اشاعت کرنا ہے، دین کو آگے بڑھانا ہے۔ حفاظت کے ساتھ بڑھائیں گے تو آگے بڑھتا، اگر حفاظت کے بغیر آگے بڑھائیں گے تو پھر آگے نہیں بڑھے گا، دین کے نام پہ گمراہی پھیلے گی، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ آج کے زمانے میں دین عام ہو رہا، دین کو پھیلایا جا رہا، ہر کوئی آدمی دین کی بات کر رہا۔ اب تو حال یہ ہو گیا، ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں اور مختلف قسم کے ویڈیوز بنانا ان کا کام ہے، انٹرویوز لینا ان کا کام ہے، اور لوگوں کو انٹرٹین کرنا ان کا کام ہے، اور طرح طرح کے وہ الگ الگ قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی دین کی بات کر رہے ہیں، یعنی بنیادی باتوں کے سلسلے میں نے سنا کہ ایک ویڈیو میں کوئی یوٹیوبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف کی تفسیر میں یہ جو بات آئی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں وہ غلط ہے کہتے ہیں۔ میں سوچا کہ بھئی آپ کا کام یوٹیوب کا چینل چلانا ہے، آپ وہ چلائیے، آپ کو کیا ضرورت تفسیر بولنے کی، یعنی آپ مفسر قرآن تو ہے نہیں، آپ کو تفسیر بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اشاعت اسی وقت فائدہ دیتی جب اس کی حفاظت ہونا، حفاظت کے بغیر اشاعت نہیں ہو سکتی، حفاظت دین کے بغیر اشاعت دین کریں گے تو پھر وہ دین نہیں، گمراہی پھیلے گی۔ جیسے اس وقت میں ہم گزشتہ بھی سنے اور مستقل سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نئے نام کے لوگ آ گئے ہیں جو دین کی اشاعت کر رہے ہیں، جذبہ ہے، شوق ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے صاحب، دین پھیلانا چاہ رہے، عام کرنا چاہ رہے، لیکن آپ پہلے اسے محفوظ کرو پھر عام کرو، بغیر محفوظ کے عام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی دکاندار، کوئی بزنس مین اگر کوئی سامان اسٹاک کرنا چاہتا، بیچنا چاہ رہا، اور یہ چاہ رہا کہ میرا پروڈکٹ لانگ لائف چلے، لمبے زمانے تک لوگوں کو ملے، تو پہلے اسے ایسا بنانا پڑے گا کہ اس کا پروڈکٹ محفوظ رہے، تو پھر وہ بیچ سکتا۔ محفوظ ہی نہیں رہا، ویلیڈیٹی ہے اس کی 3 دن کی، اور وہ 1 مہینہ تک اٹھا کے اسٹاک کر لیا، تو وہ بچے گا بھائی؟ نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، دین کی حفاظت کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو انسان جتنا علم رکھتا ہے اس کے اعتبار سے یہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جو جتنا اہل علم ہے وہ اتنے بڑا ذمہ دار ہے، اور جو عام آدمی جتنا عام ہے اس کے اوپر بھی اپنے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی 13 سال تک، کیا بھئی 13 سال تک قرآن مجید کی کوئی کتابی شکل تھی بھائی؟ ارے بولو نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، کیا وہ 10 سال میں قرآن مجید کی کوئی کتابی شکل تھی؟ 23 سال کا زمانہ گزر گیا۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2-2.5 سال کا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا،
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ 3 خلفاء کا کل زمانے خلافت تقریباً 24 سال ہے. کتنے سال بھائی؟ 24 سال. یہ 24 سال لگے ہیں قرآن مجید کے پورے یہ جو نظام تھا لکھنے کا، محفوظ کرنے کا، کتابی شکل دینے کا، پھر اس کے اندر ترتیب دینے کا، یہ سارے کام کے لیے کتنے سال لگے بھائی؟ 24 سال. نبی کی حیات طیبہ کے نبوت کے کتنے سال؟ 23 سال. 23 اور 24 کتنے ہوئے؟ 47. کتنے؟ 47. اب آپ بتاؤ یہ 47 ایئرز تک قرآن مجید کو کتابی شکل میں کیا صحابہ نے آگے بڑھایا؟ کتابی شکل تھی قرآن کی؟ ارے سینوں میں تھا نا بھائی قرآن. کہاں تھا قرآن؟ سینوں میں تھا. نبی سے قرآن سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، پھر جو ایمان لائے انہوں نے آگے والے کو سنایا، پھر اور آیتیں نازل ہوتی گئی، اللہ کے نبی سناتے گئے صحابہ کو، صحابہ دوسروں کو سناتے گئے. ایسا سناتے 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 23 سال کا عرصہ ہوا مکمل قرآن مجید نازل ہونے میں. تو قرآن مجید کے 23 سال نازل ہونے کا زمانہ اور 24 سال کا زمانہ ہے بھائی محفوظ کرنے کا زمانہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کے محفوظ کرنے کا مطلب کتابت کی شکل میں لانے کا باضابطہ طور پہ. ورنہ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ قرآن لکھتے تھے، کاغذوں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، دیواروں پر لکھ کے محفوظ کرتے تھے. لیکن باضابطہ شکل میں قرآن مجید کو ترتیب دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ کام کیا ہوا؟ شروع. تو 24 سال کا زمانہ لگا. اب آپ دیکھو صحابہ کرام کی صلاحیتیں قرآن مجید کے محفوظ کرنے پہ لگی. جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے. کئی صحابہ تھے قرآن مجید لکھنے والے، باضابطہ لکھتے تھے. اور 23 سال کے زمانے میں اب آپ بتاؤ کہ 1 2 جگہ 5 10 جگہ قرآن لکھا گیا یا کئی جگہ لکھا گیا؟ کئی جگہ لکھا گیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کا ارادہ کیا، بہت سارے صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، حفاظ قرآن شہید ہو گئے. تو صحابہ کو فکر ہوئی کہ آج کے زمانے کے لوگوں کا حافظہ اتنا تیز ہے کہ یہ سارا قرآن سینے میں محفوظ رکھ رہے، لیکن بعد والے لوگ تو ایسے نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ بھائی قرآن مجید کو لوگوں کو یاد کرنے میں دشواری ہو، تو کیا کرو بھائی؟ محفوظ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کام مشورہ ہوا. اس کام کے شروع ہونے کا آغاز اور بنیاد یہیں سے پڑی. کتنے صحابہ، الگ الگ صحابہ کرام کے بعد جا کر قرآن مجید کے بارے میں صحابہ کو بلا کر سارے قرآن مجید کو اکٹھا کر کے کتنے سال صحابہ نے محنت کی قرآن مجید محفوظ کہنے کرے بھائی. قرآن مجید محفوظ کیا گیا. پھر قرآن مجید کی آیتیں صحابہ پڑھتے تھے، ترجمہ بھی جانتے تھے، تشریح بھی جانتے تھے، عمل بھی کرتے تھے. پھر جہاں گئے قرآن مجید کو کیا کیا بھائی؟ عام کیا. یہی حال حدیث رسول کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں. کئی صحابہ ہیں جن سے حدیث نبی کی نقل. نبی کے زمانے میں یہ لوگ سن کے لکھ لیتے تھے، لیکن پھر بعد میں اس کو بچا کے رکھے. ارے بولو نا، بچا کے رکھے، محفوظ رکھے. تو پھر کیا کرے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، ان سے پہلے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، پھر اور بھی کئی ایسے بڑے بڑے اہل علم گزرے جنہوں نے مختصر حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا. لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو موطا مالک لکھی، وہ لکھی کتاب بڑی. پھر امام بخاری نے تو بہت بڑی کتاب، انہوں نے تحقیق کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے اتنی محنت کی، لکھا ہے کہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے تو بغیر نماز پڑھے نہیں لکھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے لکھتے تھے.
تو اب آپ بتاؤ، قرآن بھی محفوظ کرنے میں صحابہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے محنتیں کی، حدیثیں محفوظ کرنے میں محنت کی. کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو حدیث نقل کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے بعد جنہوں نے حدیث بیان کی، جنہوں نے صحابہ سے سنا، کیا حدیث کو ایسے ہی لے لیا گیا؟ ارے بولو نا جی، ایسے ہی نہیں لیے. صحابی سے حدیث نقل ہو رہی، صحابی بیان کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی سے سنا، تو سب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، کیوں؟ وہ صحابی ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا ضرورت نہیں تحقیق کی، کیوں؟ صحابی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ضرورت نہیں تحقیق کی، کیوں؟ صحابی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جس نے سنا وہ صحابی نہیں ہے، تو اب ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ ان سے جس نے سنا وہ بات کے دور کے اس طریقے سے علماء نے ایک علم قائم کر دیا پورا تحقیق کا، جس کو علم الرجال کہتے، یعنی لوگوں کے اوپر تحقیق کرنا. فلاں آدمی سے فلاں حدیث سنے تو وہ فلاں آدمی کیسا ہے، وہ تقوی میں کیسا، وہ معاملات میں کیسا، وہ جھوٹ بولتا ہے کیا، وہ دھوکہ دیتا ہے کیا. یہ ساری چیزیں کھنگال کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے راویوں کا ڈاٹا جمع ہوگا اسلام میں. دنیا میں ایسا کوئی مذہب آج تک نہیں ہوا جس کے اندر لاکھوں لوگوں کا ڈاٹا، جنم کنڈلی پوری محفوظ کر دی گئی. یہ حدیث رسول کی برکت سے سارا ڈاٹا محفوظ ہو گیا. اب کوئی حدیث بیان کرے، ایک عبد الرحمن اگر کوئی حدیث نقل کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن صرف عبد الرحمن نہیں رہتے، وہ عبد الرحمن کے ابا کون، ان کے دادا کون، ان کے استاد کون، انہوں کس کے پاس پڑھے، انہوں کہاں رہتے تھے، انہوں کیسے اخلاق والے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ہر چیز. پھر ان کے بارے میں فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ان کے اوپر ریسرچ ہوئی نہیں ہوئی. اتنی تحقیق، اتنی محنت کر کے حدیثیں محفوظ ہوئی، قرآن محفوظ ہوا، حدیثیں محفوظ ہوئی. اسی طریقے سے پورا دین محفوظ ہوا. میرے دوستوں، حفاظت کے بعد ہی تو اشاعت ہوتی نا. ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ بولو نا. پہلے محفوظ کرے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر عام ہوتا گیا. اگر کوئی صحابی ایک حدیث نقل کر رہے، اس کی تبلیغ کر رہے، تو پہلے وہ حدیث ان کے پاس محفوظ تھی نہیں تھی؟ پہلے ان کے پاس محفوظ تھی، سیف تھی، پھر انہوں وہ حدیث دوسروں کو سنائے. پہلے ایک روایت قرآن کی آیت انہوں یاد کر لیے، اس کو محفوظ کرے، جیسے نبی سے سنے ویسے محفوظ کرے، پھر آگے بڑھائے. جیسے نبی سے قرآن سنا ویسا قرآن محفوظ، جیسے نبی سے قرآن کا مطلب سنا ویسا مطلب محفوظ، قرآن سے کا جیسے شان نزول سنا ویسا شان نزول محفوظ. جو نبی سے سنا ہر چیز محفوظ کرے. اس کے بعد پھر تبلیغ کا وقت آیا، پھر کتابیں بنی، کتابیں چھپی، دنیا میں عام ہوئی. ایسا ہوتے 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 آج تک یہ سلسلہ چل رہا. میرے دوست، جتنا کام حفاظت کا ہم سے پہلے صحابہ سے لے کر آج تک کے لوگوں نے کیا ہے، اب آپ بتاؤ اتنا کام کیا ہم کو کرنا ہے حفاظت کا؟ ارے بولیے نا. ایک بڑے محدث حدیث لینے کے لیے کئی دن کا سفر، غالباً 1 مہینے کا سفر کر کے گئے. سنا تھا کہ فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، تو وہ حدیث لینے کے لیے لمبا سفر کر کے ان کے پاس گئے. اب جب وہاں پر پہنچے، ملاقات کی، بات چیت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا، حدیث سے سنا تھا، تو آپ نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، وہ سن کے لکھنے کے واسطے آیا میں. انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک جانور تھا، غالباً گھوڑا تھا، تو انہوں اس طریقے سے کچھ ٹوکرے میں، جیسا گھوڑوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی تجھ کو کچھ کھلا رہے ہیں آ جا بول کے، اس طریقے سے وہ ان کے قریب میں اس طرح دکھایا جس سے گھوڑے کو بلائے. گھوڑا قریب آ گیا، گھوڑے کو انہیں پکڑ کے بند دیے. تو اب یہ جو صاحب گئے تھے حدیث لینے، انہوں پوچھے کہ بھائی کیا کرے آپ، ایسا دکھائے اور کچھ کھلائے نہیں نا ان کو، گھوڑے کو نہیں کھلایا نا کچھ بھی. بولے کہ نہیں میں کھلانا نہیں چاہ رہا تھا، بس میں اس کو بلایا تاکہ وہ دیکھ کے انہیں آتا کچھ کھلا رہے کہ کیا ہے. بولے ٹھیک ہے صاحب میں جاتا ہوں واپس. بولے ارے آپ آئے تھے نا حدیث لینے کے واسطے. بولے کہ جو آدمی چارہ کھلانے میں گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا،
اس سے میں حدیث کیسے لوں؟ کیا پتا وہ نبی کی حدیث بیان کرنے میں بھی دھوکہ دے دے۔ اتنی احتیاط کر کے ایک ایک حدیث محفوظ کرے، حالانکہ 1 مہینے کا لمبا سفر کر کے گئے۔ سوچو آپ، گھر بار چھوڑ کر، محنت کر کے، مشقت کر کے، آج کے زمانے کا سفر نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کے وہاں اتر گئے فلائٹ میں، ٹرین میں، نہیں، مشکلوں کا سفر۔ لیکن گوارا نہیں کیا کہ ایک ایسا آدمی جو گھوڑے کو چارہ دینے میں دھوکہ دے، میں اس سے حدیث لے کر ذخیرہ حدیث کے اندر ایک ایسی حدیث نہیں ڈالنا چاہتا کہ جو ایک دھوکے باز کے نام سے آئی ہے۔ سوچو آپ کتنی حفاظت ہوئی حدیث کی، قرآن کی، حدیث کی، ایسے حفاظت کرتے کرتے میرے دوستوں یہاں تک یہ دین پہنچا۔ آج کے زمانے میں ہم کو بھی چاہیے ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہماری اپنی ذمہ داری دین کو پہنچانا بھی ہے اور دین کی حفاظت بھی ہے۔